السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب اڈیالہ جیل میں بیٹھے عمران خان کو مبارکباد دینی چاہیے، اور مبارکباد اس لیے دینا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کو 5 اگست کو جیل میں بند کیا گیا۔ 5 اگست کے بعد عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا گیا، کوئی ان کی پبلک اپیرنس نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کے جو بیانات آ رہے ہیں وہ بھی اپنے وکلاء کے ذریعے آ رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں نواز شریف کو میدان میں لایا گیا، سرکاری سطح پہ پروٹوکول دیا گیا، بھرپور سرپرستی، محبت اور شفقت کے ساتھ لاہور میں ایک جلسے کے ذریعے نواز شریف کی لانچنگ بھی کی گئی، لیکن وہ لانچنگ ہیٹ ٹھوس کر گئی۔ اب نواز شریف یا عمران خان کے مخالف عوام کے پاس تو جا نہیں سکتے، کیونکہ عوام میں ایک ہی نعرے کی گونج ہے اور وہ عمران خان ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان قوم کی ضد بن چکا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو مرضی ہو جائے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں۔ اب اس سارے سینیریو کو لے کے اس وقت جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے مخالف پبلک سے تو کچھ کر نہیں سکتے۔ ظاہر ہے ان کی جو ریلائنس ہے وہ ایجنسیز پر ہے اور ایجنسیز کی رپورٹس پر ہے، اس لیے وہ کبھی ادھر سے کوئی بات پتہ کرواتے ہیں، کبھی کوئی سروے خود کرواتے ہیں، کبھی کچھ کرواتے ہیں۔ اب ایجنسیز نے کچھ رپورٹس دی ہیں، اور ان رپورٹس کے متعلق آج سہیل وڑیچ نے ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون کے اندر ان کا مجموعی طور پر تاثر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی جو ریاست ہے، انہوں نے مقتدرہ اور ریاست دونوں کو مکس کیا ہے، فرق نہیں ڈالا کہ کہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا کہاں پہ ریاست ہے۔ ان کے مطابق ان کا پہلا فوکس معیشت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عدلیہ کچھ ایسے فیصلے کر رہی ہے جس سے نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ یہ مانتے ہیں کہ فیصلے دستور اور آئین کے مطابق ہو رہے ہیں، لیکن ان کے مطابق اس سے ریاست کے جو منصوبے ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب ریاست کے منصوبے آئین اور قانون سے الگ ہو سکتے ہیں، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے۔ اب عدالتیں عمران خان کو کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے تو فیور دے نہیں رہی۔ میرا خیال ہے جتنا عمران خان کو رگڑا گیا ہے پچھلے 2 سال میں، شاید ہی کسی کو اس طرح پاکستانی تاریخ میں رگڑا گیا ہو۔ لیکن اصل بات ہے کیا؟ ساری باتیں کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ سہیل وڑیچ ہوں یا دیگر لوگ، ایک پورا ایجنڈا سیٹنگ ہوتی ہے، اور ایجنڈا سیٹنگ کا بھی خاص مقصد ہوتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب ان کے مطابق ہوا یہ ہے کہ نون لیگ کے ایک اتحادی نے سروے کروایا ہے، اور اس سروے کے مطابق نون لیگ 5% پاکستان تحریک انصاف سے آگے ہے، اور سہیل وڑیچ کے بقول یہ فرق اور مزید آگے چل کے بڑھے گا۔ سہیل وڑیچ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ وہ یہ جو اتحادی اور یہ جو نامعلوم قسم کے سرویز کی بات کرتے ہیں، اس کے بالمقابل جو اتنے زیادہ پبلک سرویز ہو چکے ہیں، اس میں ایک کا بھی وہ بتا دیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف لیڈ نہ کر رہی ہو۔ اب خیر ان کے مطابق پنجاب کی 2 بڑی خفیہ ایجنسیاں یہ وثوق سے کہہ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون ووٹوں میں لیڈ کر رہی ہے۔ اب نون لیگ کی پنجاب کی کون سی ایجنسیاں ہو سکتی ہیں؟ ظاہر ہے اسپیشل برانچ وغیرہ کی بات ہو رہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ جیت رہی ہے۔ اب جیت رہی ہے، یہ جتوایا جا رہا ہے، یہ بھی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن سہیل وڑیچ کے مطابق جو سکہ بند ایجنسی ہے، اب میری ہمت نہیں اور جرت بھی نہیں ہے کہ میں اس سکہ بند ایجنسی کا نام لوں، انہوں نے بھی نام نہیں لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ تاہم ایک سکہ بند ایجنسی ان اندازوں سے اتفاق نہیں کرتی، اور ان کا کہنا ہے کہ الیکشن والے دن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکل کر سارے تخمینے غلط ثابت کر دے گا۔ یعنی میاں محمد نواز شریف کو آس پاس کے لوگوں کی جانب سے تو یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ستے خیراں ہیں، آپ جیت بھی جائیں گے، لیکن جو سب سے بڑی ایجنسی ہے پاکستان کی، ملک کی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر باہر نکل آیا تو یہ سارا معاملہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ گیم ساری اس وقت ٹرن آؤٹ پر ہے۔ اگر تحریک انصاف 70% پر ٹرن آؤٹ لے گئی تو پھر یہ کھیل اور کہانیاں ساری غلط ثابت ہوں گی اور گیم پلٹ جائے گی۔ دیکھیں اس وقت یہ مضمون ہو یا دیگر اس قسم کی چیزیں ہوں، یہ سب کچھ کیوں کیا جاتا ہے؟ ایجنڈا سیٹنگ کی جاتی ہے، لوگوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر کو مایوس کرنا مقصد ہے، اور یہ تاثر دینا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھیں ایسی بھی بات نہیں ہے، دیکھیں نا سہیل وڑیچ بھی تو کہہ رہے تھے کہ نون لیگ جیت رہی ہے، لیکن گراؤنڈ پر حقیقی سچویشن کیا ہے وہ میں بھی اور آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ ناظرین کرام،
اب آج سے الیکشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اب کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہوگی اور کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جائیں گے، اور یہ 31 دسمبر تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ شیخ رشید اور ان کے بھتیجے راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ کون کون سے اداروں کو لایا گیا ہے کہ انہوں نے اس بار عام انتخابات میں سکروٹنی کرنی ہے۔ نمبر 1 پہ پولیس، یعنی وہ چھلڑ جو کاغذات نامزدگی چھین رہے تھے، اب وہ سکروٹنی کریں گے۔ پھر نادرا چلے وہاں سے ڈیٹا لینا ہے۔ اس کے بعد نیب، وہ جو کہتا ہے کہ آپ نواز شریف کو بری کر دیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پھر FIA، FBI، اسٹیٹ بینک، پاور ڈویژن، پیٹرولیم ڈویژن، نیشنل کمیونیکیشن ڈویژن، ہاؤسنگ ڈویژن، چاروں چیف سیکرٹریز CDA کی سکریننگ سے گزریں گے، اور تمام مراحل جو پار کرے گا وہی سکروٹنی پاس کر سکے گا۔ اس سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں، ایک جانب یہ ادارے بٹھائے گئے، اور مقصد کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی طریقے سے رستہ روکا جائے۔ نیب نے آج نواز شریف اور مریم نواز کو گرین سگنل دے دیا ہے، اور نیب نے آج نواز شریف اور مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کے ملک سے جو تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواران ہیں ان کو کلین چٹ دے دی ہے۔ کسی ایک کا بھی کسی قسم کی کرپشن سے کوئی تعلق ثابت نہیں ہوا، اور وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں۔ یعنی مسلم لیگ نون کے اندر نواز شریف، مریم نواز اور ان کے ملک بھر میں تمام امیدوار، یعنی جو مسلم لیگ نون کا امیدوار ہے اس پر نہ نیب کو کوئی اعتراض ہے، نہ کسی اور کو کوئی اعتراض ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تو کرپشن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر ہیں، دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، پاک صاف ہیں، اور یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن کی کیا مجال ہے، ان کی کیا حیثیت ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ آہد چیمہ کو یہ نہیں ہٹا سکے، اسلام آباد کے IG اور DC کو یہ نہیں ہٹا سکے۔ اب کل سے ارادہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرے گا، اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور سیکرٹری کیبنٹ ڈویژن کو طلب کر لیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ IG اور DC کو نہ ہٹانے کا بہانہ کیا کیا گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ان کی جگہ پہ لگانے والا متبادل آفیسر نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اس دن یہ کہہ رہی تھی کہ آپ MPO کے آرڈرز کیوں نہیں رکواتے۔ MPO کے آرڈر کے تحت چکوال میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن گرفتار تھا، اس کی رہائی ہوئی، وہ باہر نکلا، اور اس پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو اب گائے چوری کے مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، گائے چوری کیس سے متعلق ہم نے پاکستان میں اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، چودھریوں کے جو بڑے تھے چودھری ظہور الہی، ان پر بھینس چوری کا مقدمہ بھی بنا ہے، اور تو اور پاکستان کی تاریخ میں ہم نے سیاسی رہنماؤں پر پانا چوری، یہ جو آلہ ہوتا ہے موٹر سائیکل وغیرہ کھولنے کا پانا، اس کی چوری کا مقدمہ بھی دیکھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ابھی حال میں آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری پر یوریا کھاد کی بوریاں چوری کرنے کا الزام ہے۔ فواد چودھری ہمارے وفاقی وزیر تھے، لیکن یہ ان پر الزام لگایا گیا ہے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس میں ایک خاص پیغام پوشیدہ ہے، اور وہ پیغام جو سمجھ رہے ہیں ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے، اور جو نہیں سمجھ رہے ان پر کبھی بھینس چوری کا اور کبھی کسی اور چیز کی چوری کا الزام لگتا رہے گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔